بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا، ہر بال کے مقابل نیکی ہے۔ عرض کی، اون کا کیا حکم ہے؟ فرمایا، اون کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا اس کو خوش دلی کے ساتھ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ناظرین کرام، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رہ گئی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ناظرین کرام، قربانی کا عمل اگرچہ ہر امت میں جاری رہا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں خصوصی اہمیت اختیار کر گیا۔ اسی وجہ سے اسے سنت ابراہیمی کہا گیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محض خدا کی رضامندی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا۔ اسی عمل کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانیاں کرتے ہیں۔ اس قربانی سے ایک اطاعت شار مسلمان کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ رب کی فرما برداری اور اطاعت میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہیں، اور مال و متاع کی محبت کو چھوڑ کر خالص اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا کریں۔ قربانی کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس قیام کے دوران آپ قربانی کرتے رہے۔ ناظرین کرام، افضل یہ ہے کہ جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر خود ذبح نہیں کر سکتے تو قربانی کے وقت موجود رہیں۔ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس کی کھال اتارنا یا پائے کاٹنا درست نہیں۔ قربانی کی کھال یا گوشت کسائی کو بطور اجرت دینا جائز نہیں۔ افضل یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کریں، ایک حصہ دوستوں و رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے رکھ دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔